حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے شخص ایسے ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اور ایک وہ غلام کہ جو غلامی سے آزادی کے لیے رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور تیسرا وہ جو پارسائی کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کا الٹا ہے کہ پہلے رزق تلاش کرو، پہلے رزق اکٹھا کرو، بہت زیادہ مال و دولت کما لو تو پھر نکاح کیا جائے گا۔ اس وقت تک نوجوان برائی کی دلدل میں اس حد تک پھنس چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ عام طور پہ یہی سوال ہوتا ہے، یہی بات ہوتی ہے کہ جناب اگر شادی کر دی بر وقت تو کھائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کی بڑی کمی ہے، تنگ دستی کی شکایت کی۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کے ذریعے اپنی تنگ دستی دور کرو، یعنی تم نکاح کرو، شادی کرو، اللہ تمہاری تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اور تائیدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں جو تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ تم رب کی اطاعت کرو، رب اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ تم نے اطاعت یہ کرنی ہے کہ تم نے نکاح کرنا ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہوئے، تنگ دست ہوئے تو میں انہیں غنی فرما دوں گا۔ فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے نکاح کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے تمہیں غنی فرما دے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے اس شخص پر جو بغیر نکاح کے غنی ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور جو بغیر نکاح کے غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاجدار عدل آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نکاح کر لو، اگر وہ فقیر ہوئے تو میں انہیں غنی فرما دوں گا۔ ایک طرف ہم عام لوگ، ہماری اپنی خیالات، ہماری اپنی سوچیں، ہمارے اپنے ڈر، ہمارے اپنے شکوک و شبہات، ایک طرف اللہ کا حکم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ایک طرف رب ذوالجلال کا حکم، دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت۔ آپ نوجوانوں کو برائیوں سے منع فرماتے تھے اور نکاح کرنے کا حکم دیتے تھے، تنگ دستی کی شکایات پر نکاح کا حکم۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اس آیت کے حق میں گواہیاں دینا۔ آج کے والدین کے لیے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اولاد کی شادی دیر سے کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس حد تک مال و دولت کما لیا جائے، بہت بڑا مکان تعمیر کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر شادی بھی پوری دھوم دھام سے ہونی ہے، برادری میں، محلہ میں، علاقہ میں پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوئی ہے، پوری دھوم دھام سے۔ ہم نے ناجائز رسومات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، کسی کے ہم 2 سے 3 بیٹیاں ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جہیز کہاں سے پورا کروں گا۔ آج بھی ہم دعوت فکر دیتے ہیں، آج بھی اسلام کے دامن میں پناہ لے لو، اسلام تمہیں آج بھی آزادی دیتا ہے، دنیا کے ان رسومات کی دلدل سے باہر نکلو، ان سے باہر نکلو گے تو اولاد کو برائیوں سے بچا پاؤ گے، اس سے باہر نکلو گے تو سکون کی زندگی گزارو گے، اس سے باہر نکلو گے تو آنے والی نسلوں کو امید اور روشنی کے نیا پیغام دے کر کے جاؤ گے۔ بچہ جب بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، وہ بالغ ہو گیا ہے، اور پھر وہ ذہنی طور پہ اتنا میچور ہو گیا ہے کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری ہے کہ اب اس کو اگر نکاح کے بندھن میں بندھ دیا جائے تو وہ یہ بار اٹھا سکتا ہے، اس وقت اولاد کا نکاح کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہمارا آج کل نوجوان بے راروی کا شکار ہو رہا ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام، مخلوط نوکری سسٹم، پھر سوشل میڈیا جس کے اوپر بے شمار اور بے تحاشا بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ہمارا نوجوان ان چیزوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا اور اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ برائی کے راستے کا انتخاب کرنا آج کے نوجوان کو وہ آسان لگتا ہے۔ ان فضول رسومات سے اپنا پیچھا چھڑائیں، اپنی اولاد کی بر وقت شادیاں کریں تاکہ آنے والی نسلیں گناہوں سے بچ سکیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں۔ یہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔